बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदरा। 14 फरवरी है साल 2022। एतजाज अहसन ने नवाज शरीफ और फजल रहमान को कहीं का नहीं छोड़ा, तहरीके अदम एतमाद को उड़ा कर रख दिया है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और इसको समझने के लिए चौधरी शुजात हुसैन की किताब सच तो ये है, इसको पहले जानना बड़ा जरूरी है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की ये एक किताब है, सच तो ये है। इसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि चौधरी बरादरान को किस तरीके से शरीफ खानदान ने अपने वालिद को भी इस्तेमाल करके उनको मुसलसल धोखा दिया गया। वो बताते हैं कि 1985 के अंदर पहली मर्तबा नवाज शरीफ के साथ उनका राब्ता हुआ और वो तारफ जो है वो भी बड़ा हैरान कुन था। चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं कि वो अपने घर के अंदर मौजूद थे और वहां पर एक गोरा चिट्टा सा नौजवान जो है कश्मीरी वो बरामद हुआ और उसने परवेज इलाही को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि उसके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने भेजा है और कहा है कि वो चौधरी जहूर इलाही की इलेक्शन मुहिम में फंड देना चाहते हैं। परवेज इलाही ने इस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलेक्शन मुहिम के लिए हम किसी से फंड नहीं लेते। और यूं ये सरसरी सी मुलाकात खत्म हो गई और फिर मेरे वालिद से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही बात की और ये हमारा नवाज शरीफ के साथ पहला तारफ था। अब आगे जो है इंतखाबात हुए 1985 के। उस मौके पर गवर्नर जिलानी और कुछ फौजी जो क्यादत थी उन्होंने नवाज शरीफ को एक तरीके के साथ वजीर आला पंजाब बनवाया। हमारा ग्रुप बड़ा था, हमें कन्विंस किया गया, हमारे साथ कुछ वजारतों के वादे किए गए, लेकिन नवाज शरीफ जो है उनको उस मौके पर उन्होंने धोखा दिया और उनके बंदे तोड़ने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारी उसके साथ तलखी पैदा हुई। चौधरी शुजात हुसैन फिर बात करते हैं, वो कहते हैं जब 1990 से 93 के दौर में नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पहली मर्तबा उन्होंने मुझे स्टेज पर बोलने का कहा तो मुझे बोलना पड़ा और मैंने 3 बातें नवाज शरीफ को मजमा आम के अंदर कही और मैंने कहा कि नवाज शरीफ अब आप वजीर आजम बन रहे हैं, 3 बातों का ख्याल रखना। चापलूसों की बातों में ना आना, मुनाफिकों से दूर रहना, आप में मैं नहीं आनी चाहिए। वो कहते हैं कि इन तीनों बातों का उन्होंने दोबारा मुझे रिपीट करने का कहा और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में उसके उल्ट चले और ये हमने देखा। फिर वो कहते हैं जब आगे 1997 के इंतखाबात थे, इस दौरान मियां मोहम्मद शरीफ हमारे घर आए और वो घर आकर जो है उन्होंने वादे वईद किए मेरी वालदा के साथ। और उस वक्त मेरे वालिद साहब चुके उनकी डेथ हो चुकी थी और कत्ल हो चुका था और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि अब जो है आपका और हमारा खानदान एक है। जब अगर कौमी असम्बली की नशिस्तें भी ज्यादा होती हैं और सूबे के अंदर भी जीत जाते हैं तो परवेज इलाही वजीर आला होगा, लेकिन जब ये नशिस्तें हो गई और नून लीग जीत गई मुस्लिम लीग, तो वो कहते हैं उसके बाद फिर हमें धोखा दिया गया। एक भाई वजीर आला बन गया और दूसरा भाई वजीर आजम बन गया, मुझे वजीर दाखिला बना दिया गया। तो इसलिए नवाज शरीफ के जो धोखे हैं उसका बड़ा जिक्र किया है चौधरी शुजात हुसैन ने। अगरचे सियासत के अंदर कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है वो चौधरी बरादरान के हवाले से ये बड़ी एक आम शुनीद है। जो मुलाकात हुई है वो एक ज़ाहिर है बड़े अरसे के बाद आपस के अंदर वो बर्फ पिघली है। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज जो है उसको बड़ा रिलीफ दिया, प्रोडक्शन आर्डर्स वो जारी करते रहे, वो दोनों तरफ विकेट के खेलते रहे। अब उसके ये असरात थे कि दोबारा यहां पर शहबाज शरीफ आए और उन्होंने हाजिरी लगवाई। ज़ाहिर है वहां पर 3 दौर वो कहते हुए एक इयादत की गई, फिर वफद जो है उसने मुलाकात की, फिर 1-on-1 मुलाकातें हुई चौधरी बरादरान के साथ शहबाज शरीफ की। तहरीके अदम एतमाद के अंदर यकीनन उन्होंने तावन मांगा और सारे टीवी चैनल ने अंदरूनी कहानी चूंकि अपने सोर्सेस के एतबार से मुख्तलिफ बयान की है और ARY के मुताबिक तो ये बात जो है वो छेड़ी नहीं गई तहरीके अदम एतमाद की, चूंकि उनको पहले ही पैगाम मिल चुका था कि चौधरी बरादरान जो है वो किसी सूरत भी हुकूमत से अलहदा होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे चैनल जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि चौधरी बरादरान जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा है जो एक तरीका कार होता है इखलाकी एतबार से, जब कोई भी एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी से मिलते हैं तो बिल्कुल कोरा जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन होता वो भी अल्फाज के अंदर जरा मुहज्जब अल्फाज होते हैं, होता वो भी जवाब ही है कि हम पार्टी का इजलास करेंगे, इजलास के बाद जो है वो हम फैसला करेंगे, ये मामला डिस्कस करेंगे। यकीनन जिस तरीके से ये नाक रगड़ना शुरू हो गए हैं
ایک طرف فضل الرحمان جا رہا ہے, MQM جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی شہباز شریف جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد باضابطہ جو ہے وہ 14 سال کے بعد وہ شجاعت حسین اور چودھری برادران سے اس طریقے سے مل رہے ہیں, تو کپتان جو ہے وہ ان کو یقیناً رائے راست پر تو لے آیا ہے. اب ان کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, آگے منی لانڈرنگ کا کیس ہے, پورا معاملہ ہے, حکومت اس کے اندر بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے, اور اس وقت گرفتاری کا جو خوف ہے وہ شہباز شریف کو کیے ہوئے. تو یقیناً تحریک عدم اعتماد پر بات ہوئی ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی. اندرونی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹائم لیا گیا کہ ہم اپنے اجلاس کے اندر فیصلہ کریں گے, اور ایک یہ جو سیاسی ملاقات ہوتی ہے یقینی طور پر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ہمیں ایک ہونا چاہیے. لیکن چودھری برادران ایک حکومت کے اندر چھوڑ کر وہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھیں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں, اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے کے اندر امیدوار بھی کھڑے ہوں گے. تو یہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہے, ممکن ہے دوبارہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو اور مقابلے میں امیدوار نہ کھڑے کیے جائیں. پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے کاف لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوانے میں کردار ادا کرے. تو یہ چیزیں یہاں جو فائدے ہیں وہ وہاں فائدے نہیں ہیں. تو چودھری برادران کے ساتھ یہ جو ملاقات ہے اس کو کامیاب بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن چونکہ سیاست میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو ناکام بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن تحریک عدم اعتماد کے اعتبار سے یہ ملاقات ناکام ہے. اب اعتداد احسن جو ہے انہوں نے عادل عباسی کے پروگرام کے اندر بڑی زبردست باتیں کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور فضل الرحمان کی جو سیاست ہے اس کو صحیح طریقے سے تحس نحس کیا ہے کہ یہ کیا گیم کر رہے ہیں. سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اب کیا آپ سمجھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, حالانکہ پیپلز پارٹی بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں ایک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اب منت سماجت کر رہی ہے. پی ڈی ایم مولانا کہتے ہیں کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, یعنی جو ہماری ایجنسی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ اٹھ گیا ہے, ہمارے اوپر ہاتھ آ گیا ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ اعتداد حسن کہتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آنے والے ہیں, ادھر سے ہاتھ اٹھ گیا ہے, وہ نیوٹرل ہو گئے. اب تیسرا کامل علی آ گیا کاف لیگ کا, وہ کہتے ہیں ابھی تک ریاست نیوٹرل نہیں ہوئی, اور جب تک وہ ہمیں نہیں کہیں گے ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے. اب یہ وہ کہتے ہیں بے دھڑک طریقے سے, جس طریقے سے مولانا اور یہ سارے مل کر یہ بیانات دے رہے ہیں, میں اس کو بے شرم تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ کہتے ہیں بے دھڑک انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھ گئی, جس کو ہم غلط کہتے رہے ہیں اور ہم اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتے رہے. کل تک یہ عمران خان کو اسی بنیاد پر گالیاں دے رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پر ہاتھ ہے, اور اب وہ اشارہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اشارہ ہو گیا, اور اس اشارے پر یہ سارے خود ناچنا شروع ہو گئے. تو کون سی تہذیب اور کون سا یہاں پر سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں اصول رہ گیا کہ وہ ایک آپ سلیکٹڈ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف خود آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے بےہودہ قسم کے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سیاست کو مولانا اور نون لیگ نواز شریف نے ایک مذاق بنا دیا ہے, اگر ان کے نمبر پورے ہیں تو کل ہی عدم اعتماد موو کریں, اور یہ روز بیانات دے کر مذاق بنانا. بلاول جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے, وہ کہتے ہیں مریم کچھ کہتی ہے, ان کا چچا بھتیجی کا آپس میں کچھ اور ہے. نواز شریف 4 ہفتے کی چھٹی لے کر گیا ہے جس نے انقلاب لانا ہے, اور 2 سال ہو گئے لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ مذاق نہیں ہوتی, اور انہوں نے مذاق بنا دیا ہے. یہ تو میدان میں بھاگ رہے تھے, ان کو تو ہم پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف آنا چاہیے. اب دوسرا سوال کیا گیا کہ جس طریقے سے شہد خاقان عباسی نے گزشتہ روز ایک انٹرویو کے اندر کہا کہ یہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جوڈیشری بنائے گی, عدلیہ بنائے گی. تو اس پر اعتداد احسن کہتے ہیں کہ یہ تو نواز لیگ کا ہر بندہ قسم کھا سکتا ہے, ججز پر ان کو اتنا اعتماد ہے کہ یہ ان کو 1993 سے عادت پڑی ہوئی ہے. ججز ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, لاڈلے بچے ہیں. میں تو پہلی دفعہ صحیح ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں. عدلیہ کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے, اور یہ تو عدلیہ کو دعوت دے رہے ہیں, ان کے پاس اگلا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. ان ہاؤس تبدیلی وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے ان ہاؤس تبدیلی کا یہی ہوگا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو اور اندر سے ایک وزیر اعظم ہو, ایک اپوزیشن لیڈر ہو, اسمبلیاں ڈیزالو ہو, نگران سیٹ اپ کا قیام ہو, اور پھر انتخابات ہوں گے. لیکن یہ تو پہلے ہی عدلیہ کو رول دینے پر جو ہے وہ پھر عدلیہ جو ہے وہ ہمارے سر پر سوار ہو جائے گی اور وہ بیٹھ جائے گی. آپ
کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے جہالت جو ہے ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور یہ عدلیہ اور سارے ادارے اور سب کہیں گے کہ یہ کتنے جاہل لوگ ہیں جو خود معاملہ حل نہیں کر سکتے، اور پھر کبھی اسٹیبلشمنٹ کبھی عدلیہ، اور ان کو کنفیوژن ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آگے ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد ان پر متضاد سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پھر وہ نیا سفر کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی نون لیگ کا وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ کون سی تبدیلی لا رہے ہیں؟ آپ کا کون سا ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے؟ کون سے آپ اصول پر کھڑے ہیں؟ تو یہ فضل الرحمان ہوں، نواز شریف، شہباز شریف ہوں، یا دیگر وہ جماعتیں ہوں، تو بڑا زبردست طریقے سے تحریک عدم اعتماد کو اعتزاز احسن نے، چونکہ آئینی مہر بھی ہیں اور غیر جانبدارانہ وہ اکثر اوقات گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے صحیح اڑا کے رکھ دی ہے، اور اب یقیناً ان کو اس پورے معاملے پر سوچنا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔